بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان رکن الدین بیبرس کی قسط نمبر 36 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کل ہم ذکر کر رہے تھے کونائی خان اور نور الدین کا۔ نور الدین کونائی خان کی جگہ پہ گیا تھا اپنے بیٹے کی تلاش میں۔ تو مدع الدین سرخ قبیلے کی قید میں ہے۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے سینے میں نشتر اتار دیا ہو۔ اس کے معصوم دل پر ضرب سی لگ گئی تھی۔ کونائی خان اپنے بیٹے کے چہرے پر اتار چڑھاؤ کو دیکھ نہیں پایا۔ گل آنسوں کے دبائے دروازے کی طرف سے لوٹ گئی۔ شاید وہ اپنے محبوب کے بارے میں ابھی مزید سننا چاہتی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کونائی خان کی بیٹی نور الدین کے بیٹے سے محبت کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے سینے میں نشتر اتار دیا ہو۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارے بیٹے کے اس دوست نے سرخ قبیلے ہی کا نام لیا تھا؟ کونائی خان نے کعوہ پیالی میں ڈیلتے ہوئے کہا پوچھا۔ اس کے لمحے میں گہری تشویش موجود تھی۔ ہاں، اس نے سرخ قبیلے کا نام لیا تھا، نور الدین یقین کے ساتھ بولا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ سرخ قبیلہ میں میرا سسرال ہے۔ سرخ قبیلہ میرا سسرال ہے اور میں رات جلب گائی سے ہی واپس لوٹا ہوں، جو کہ سرخ قبیلہ کی مرکزی بستی ہے۔ پھر تو تمہیں یقیناً میرے بیٹے کی بات میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا اس کے بارے میں۔ نور الدین کے چہرے پر بے چینی سے پھیل گئی۔ کونائی خان نے کعوہ کی چسکی لیتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہاں کچھ گڑبڑ ضرور موجود ہے۔ میں اس بارے میں آج ہی باتو خان سے ملنے جاؤں گا۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر صاف صاف بتاؤ، صاف الفاظ میں بتاؤ۔ نور الدین پریشانی کے عالم میں پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ دیکھو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم سمجھ نہیں سکتے، مگر میرا شبہ صحیح ہے تو یقیناً تمہارے بیٹے کی جان واقعی خطرے میں ہے۔ بہرحال میں اسے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تم خود پر قابو رکھو اور حوصلے کا دامن مت چھوڑو۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اس کی ضرورت نہیں۔ کونائی خان کو اس کی یہ بات ناگوار گزری تھی۔ نور الدین اپنی جگہ پر پہلو بدلنے لگا۔ ہاں، ایک بات تو میں تم سے پوچھنا ہی بھول گیا۔ تمہارے بیٹے کی دوست کا کیا نام ہے جس نے تمہیں اطلاع دی تھی؟ اس کا نام برکائی خان ہے، نور الدین نے ڈھیلے سے انداز میں بتایا۔ کیا؟ اس نے ایسے ہی بولا۔ توانائی خان کو جیسے برقی روح جھٹکا لگا ہو۔ وہ سفید فام قدرے دراز قد جس کے چہرے پر ہر وقت معصومیت سے چھائی رہتی ہے۔ ہاں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں تو اسے جانتا ہوں، مگر کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ کونائی خان تیزی سے بولا۔ شیف النفس منگول نوجوان، البتہ اس میں منگولوں والی خصوصیت نمایاں نہیں ہے۔ اس کا چہرہ سچائی کا علمبردار ہے، دکھائی دیتا ہے۔ نور الدین سادہ لہجے میں اسے بتا رہا تھا، جبکہ کونائی خان حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیرت بھری نگاہوں سے اس کی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ واقعی تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ کونائی خان نے نور الدین سے دوبارہ پوچھا، تسلی سے۔ اور وہ اس سلطنت کا حکمران ہے، وہ باتو خان کا چھوٹا بھائی ہے۔ کونائی خان نے نور الدین کو بولا، اگر وہ تمہیں کہہ گیا ہے کہ تمہارے بیٹے کو ساتھ لے آئے گا تو پھر تمہیں اطمینان سے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ اس نے اس کو مشورے کی صورت میں بولا۔ کونائی خان نے نور الدین کو مشورہ دیا کہ اگر اس نے تجھے یہ بتایا اور وہ اس کے ساتھ اسے لے آئے گا، کیونکہ وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اب حیرت کی باری نور الدین کی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے واقعی اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہے۔ کونائی خان نے اس مرتبہ خود اٹھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور حوصلہ افزائی کی۔ اس کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ نور الدین فرط حیرت میں ڈوبا اپنے اللہ پر
بھروسہ کیے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا اور کنائی خان کو بائے بائے اللہ حافظ کہتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط اسی وقت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو دوستو اللہ حافظ۔